السلام علیکم۔ دھوکہ دینے والے کا انجام کیا ہوگا، آپ اس ویڈیو میں سنیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور لائک کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ میں جو آخری صورت میں ارشاد فرماتا ہے، محبوب آپ فرما دیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں کس سے، کس کی بارگاہ؟ قل اعوذ برب الناس، میں کس کی پناہ مانگتا ہوں؟ توجہ، اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے خدا کی۔ رب الناس، انسانوں کا خدا، مولا میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اور وہ کون ہے؟ انسانوں کا خدا ملک الناس، انسانوں کا بادشاہ بھی ہے۔ الہ الناس، انسانوں کا خدا بھی ہے، معبود بھی وہی ہے، پالنے والا بھی وہی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اب کس چیز سے پناہ مانگتے ہو؟ من شر الوسواس الخناس، خناس کے، شیاطین کے وسوسوں سے، اس کے بہکاووں سے، ان کے ورغلانے سے پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس پوری سورے میں آپ اگر محسوس کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا ذکر 5 مرتبہ کیا۔ الناس الناس الناس، انسان۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس کی ساری مخلوقات کے لیے کچھ قانون الگ ہیں، تمہارے لیے قانون الگ ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد بیان نہ کر رہی ہو، ساری کی ساری مخلوقات تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ لیکن روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چیز، پرندہ ہو کہ جانور ہو کہ درخت ہو کہ مچھلی ہو، چیونٹی ہو، اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں تو ان کی موت آ جاتی ہے۔ ان کے لیے یہ قانون ہے۔ درخت اگر ذکر الہی سے ایک لمحے کے لیے غافل ہوا تو اسے سکھا دیا جاتا ہے یا اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ پرندہ شکار ہو جاتا ہے، مچھلیاں پھنس جاتی ہیں اگر ایک لمحے کے لیے ذکر خدا سے غافل ہو جائیں۔ حضرت ذوالنون مصری اپنی بیٹی کے ساتھ سفر میں تھے، سمندر میں، وہ کشتی میں مچھلیاں پکڑ رہے تھے، پکڑ کر کے اپنی کشتی میں ڈال رہے تھے۔ ان کی بیٹی جو پیچھے بیٹھی ہوئی تھی وہ مچھلیاں اٹھا کے پھر سمندر میں ڈال رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب کنارے پہنچے تو انہوں نے دیکھا مچھلیاں کہاں ہیں۔ بیٹی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے سب ڈال دیا۔ کہا ایسا کیوں کیا؟ کہا آپ نے تو فرمایا جو مچھلی ذکر خدا سے غافل ہوتی ہے وہی شکار ہوتی ہے، تو آپ کی جال میں وہ مچھلیاں آئی جو ذکر خدا سے غافل تھیں، میں نے اس لیے انہیں دوبارہ ڈال دیا کہ مولا ہمیں بار بار مہلت دیتا ہے تو ہم انہیں کیوں مہلت نہ دیں۔ اب اندازہ کریں، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان ساری مخلوقات کے لیے قانون تو یہ ہے کہ وہ اگر ذکر خدا سے غافل ہو جائیں تو مر جائیں، جل جائیں یا کٹ جائیں۔ لیکن اے انسانوں، ہمارا حال یہ ہے کہ اس خدا سے غافل رہنے والے کو بھی وہ کھلا رہا ہے، عبادت کرنے والے کو بھی کھلا رہا ہے۔ گناہ کر کے بھی انسان جی رہا ہے، نیکیاں کر کے بھی جی رہا ہے۔ یہ اس کی مہربانی اور رحمت ہے انسانوں پر خاص۔ ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، بغیر مہمان کے ان کے ہاں دسترخوان ہی نہیں بچھتا تھا۔ ایک بار 2 دن ہو گئے کوئی مہمان نہیں آیا، آپ بھی کھانا نہیں کھائے۔ تیسرے دن راستے میں ایک ادھیڑ عمر کا کوئی شخص ملا، مسافر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے ریکویسٹ کی کہ میرے گھر آج مہمان بن جا۔ وہ کیسے لوگ، کوئی شخص ملا، مسافر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے ریکویسٹ کی کہ میرے گھر آج مہمان بن جا۔ وہ کیسے لوگ تھے کہ زبردستی اپنے گھر مہمان بلاتے تھے۔ مہمان نوازی میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ابراہیم علیہ السلام کی ذات تھی۔ تو وہ شخص آیا، ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان بچھائے اور کھانے رکھے، کہا اللہ کا نام لو اور شروع کرو۔ تو آنے والے نے کہا میں اللہ کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں مانتا ہوں، میں اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان کھینچ لیا اور کہا اٹھ کر جا تو چل، اس لیے کہ میرے گھر کا ہر لقمہ اللہ کے نام سے ہی جائے گا۔ دسترخوان کھینچ لیا، وہ شخص چلا گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، ابراہیم آج تمہارے دسترخوان پر اس نے میرا نام نہیں لیا، تم نے دسترخوان کھینچ لیا، پچھلے 50 سال سے وہ میرا نام نہیں لیتا، میں ہر وقت اسے کھلا رہا ہوں۔
इंसानों का खुदा और है, यानी इंसानों के खुदा जिसको हम इस तौर पर तसव्वुर ना करें कि वो सख्त किस्म का हमेशा तुम्हारे लिए अजाब ही लेकर बैठा है। नहीं मेरे अजीज़ों, वसिअत रहमती कुल्ल शै, कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत ने हर चीज़ को घेरे में ले लिया है। अगर वो हम पर रहम ना कर रहा होता तो फिर हमारे हर गुनाह पर आज पकड़ कर रहा होता, हर एक गुनाह के बदले एक एक नेमत छीन लेता हमसे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अदल तो यही है, इंसाफ तो यही है कि उसकी ज़मीन है, उसका आसमान है, उसकी हवा है, उसकी कायनात है, और उसी की कायनात में रहकर बंदा जब उसी की नाफरमानी कर रहा है तो फिर इंसाफ तो ये चाहता है कि नाफरमानी करने वाले की पकड़ की जाए। अगर तुम एक नमाज नहीं पढ़े तो नाक काट दी जाएगी, दूसरी नहीं पढ़ोगे तो दांत तोड़ दिए जाएंगे, तीसरी नहीं पढ़ोगे तो हाथ तोड़ दिए जाएंगे। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं होता। तो रब तबारक व तआला हम बंदों पर अदल नहीं बल्कि फजल फरमा रहा है, फजल फरमा रहा है। दो बातें अर्ज करके मैं अपनी बात को समेट लेता हूँ। मेरे अजीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर किस कदर मेहरबान होता है। इसीलिए इस सूरे में अल्लाह ताला ने अपने हबीब से फरमाया कि ए महबूब आप फरमा दें कि पनाह मांगना है तो रब्बुन्नास की पनाह मांगो, इंसानों के खुदा की पनाह मांगो। उससे बेहतर पनाह तुम्हें मिल ही नहीं सकती। उससे बेहतर पनाह कहाँ है? एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे, अपने घर से ताखीर से आए और बैठे बैठे अकेले में हंसने लग गए, मुस्कुराने लग गए। सहाबा ने पूछा थोड़ी देर के बाद, क्या अल्लाह के नबी आपको किस चीज़ ने हंसाया? कौन सी चीज़ है जिसको देख कर के आप मुस्कुरा पड़े? वो रहते हैं इस खाकदाने गीती पर लेकिन जलवे देखते हैं पूरे आलम कायनात के। वो हर चीज़ उनकी नज़रों के सामने है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे कहा, ऐ महबूब, क्या तुम मेरे बंदों के दरमियान होने वाला फैसला देखना चाहते हो? तो मैंने कहा, हाँ मौला, दिखा तेरा फैसला कैसे है। तो रब तबारक व तआला अपने बंदों के दरमियान जो फैसला कर रहा था वही बात मैं देख रहा था। सहाबा ने पूछा, क्या फैसला है? कहा, एक बंदा उठाया गया और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब पेश हुआ तो उसने मुकद्दमा कर दिया, अल्लाह की बारगाह में दावा किया कि मौला फला आदमी के ऊपर मेरा कर्जा बाकी था, फला आदमी के ऊपर मेरा हक बाकी है, उसने पैसे मेरे लिए थे, फला चीज लिया था लेकिन दिया नहीं मुझको, मुझे आज हक चाहिए। रब तबारक व तआला पर उस बंदे को भी उठाता है जिसने इसका हक मारा था। वो भी उठा, वो नेक आदमी था लेकिन कुछ इसके पास रह गई थी उसकी चीज। तो अब ये मुतालबा करने वाला शख्स अल्लाह से कहता है, मुझे हक दिला दे मेरा। रब ताला फरमाता है, यहाँ तुझे क्या चाहिए? पैसे तो मिलेंगे नहीं, मौत के बाद न पैसे हैं, न चेक है, न ट्रांसफर है, कुछ नहीं है। क्या है? ये बंदा कहता है, मौला उसकी नेकियां मुझे चाहिए, उसकी नेकियां मुझे चाहिए। तो रब तबारक व तआला इंसाफ फरमाता है, उस बंदे की सारी नेकियां उठा करके इसको दे दी जाती हैं। फरिश्ते सारी नेकियां मुंतकिल करते जा, इसलिए कि हक अभी अदा नहीं हो रहा है। अब ये मुतालबा करने वाला जो शख्स था फिर कहता है, ए रब्बे जुल जलाल, मेरा हक तो पूरा नहीं हुआ, तो अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला बादशाह है, मुझे और हक चाहिए उस बंदे से, उसने मेरा हक लिया है दुनिया में। तो रब ताला फरमाता है, अब और क्या चाहिए? उसकी सारी नेकियां ख़त्म हो गई। ये बंदा कहता है, मौला मेरे गुनाह उठाकर उस पर डाल दे। तो हुक्म होता है फरिश्तों को, अल्लाह ताला फरमाता है, इसके गुनाह उठाकर उस पर डाल दो। पूरे मुंतकिल किए जा रहे हैं, इसके गुनाह भी खाली हो गए और वो जो नेक बंदा था नेकियां भी खाली हो गई और गुनाह उठा करके बोझ बैठा है। अब उसके पास कुछ नहीं सिवाय गुनाहों के बोझ के, कुछ नहीं। आप इसको हल्का मत समझें कि हुकूकुल इबाद, जो बंदों के हक हैं, कई लोग मार करके बैठे हैं, कोई बहनों का हक, कोई भाइयों का हक, कोई अपने मजदूरों का हक। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है, 1 रुपया अगर खाए हो तो बदले में तुम्हें क़यामत के दिन 700 नमाजें देनी पड़ सकती। 700 नमाजें अगर वो हक मांग लिया तो। हाँ, इसको हल्के में मत ले।
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ آیا تھا. حضور نے پوچھا اس پر کسی کا قرضہ ہے؟ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ میرے 2 درہم قرضہ باقی تھا اور یہ مر گیا, انتقال ہو گیا. جنازہ تیار ہے. میرے آقا نے فرمایا صلو علی صاحبکم ولا اصلی علیہ, لوگوں تم چاہو تو اس پر نماز پڑھ لو, میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. 2 درہم کا قرضہ باقی تھا, 2 درہم کا. حضور نے فرمایا میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. لوگ ہلکے میں سمجھتے حقوق العباد, کسی کا مال لے لینا, کسی کا ہڑپ لینا, کسی کو دھوکہ دینا بہت بڑا عذاب ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے حقوق معاف کرے گا لیکن بندوں کے حقوق نہیں معاف کرے گا. بندہ جب تک نہیں معاف کرتا بندے کو تب تک اللہ نہیں معاف کرے گا. یہ نہیں ہے کہ تم اس کے 100 روپے اس کے 1000 روپے لے کر کے توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں مولا صاحب معاف کر دے, نہ. رب تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ بندے ہی معاف کرے تب اللہ معاف کرے گا. یہ حقوق العباد ہے. تو بات وہ حدیث میں عرض کر رہا تھا, اس بندے کی نیکیاں جو حق لیا تھا اٹھا کر کے اس کو مطالبہ کرنے والے کو دے دی گئی, پھر بھی ختم نہیں ہوا اس کا حق, تو اس کے گناہ اٹھا کر کے اس پر ڈال دیے گئے. اب بھی یہ سوال کر رہا ہے کہ مولا میرا حق تو پورا نہیں ہوا, ابھی تیرے عدل کے مطابق تیرے انصاف کے مطابق میرا حق اور باقی ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے اور کیا چاہیے اس سے تجھ کو, اس کی نیکیاں بھی پوری لے لیا, تیرے گناہ اٹھا کر کے بھی اس پہ ڈال دیا, اب اور کیا چاہیے تجھے؟ تو کہتا ہے مولا تیری رحمت میں فیصلہ ہے, تیری رحمت میں انصاف ہے, میرا حق تو پورا نہیں ہوا. تو رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے سنو. حضور یہ سب معاملہ دیکھ رہے تھے, فیصلہ دیکھ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے جنت میں ایک محل تیار کرو, سجاؤ اس کو. فرشتے جلدی جلدی محل سجانے لگ گئے اور اتنا آراستہ کرنے لگے کہ وہ پورے جنت میں وہ چمکدار بہت خوبصورت نظر آنے لگا. تو یہ بندہ جو مطالبہ کر رہا تھا نا بار بار میرا حق نہیں میرا حق نہیں, یہ اس کو بھی دکھایا گیا وہ محل, یہ دیکھ. تو وہ کہنے لگا اتنا خوبصورت محل, اتنا خوبصورت. رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں. کہا کہ کس کا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تیرا نہیں ہے, یہ تیرا نہیں ہے, یہ بنایا جا رہا ہے, یہ بنایا جا رہا ہے.